نویں تراویح کا خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں تراویح کا خلاصہ۔ آج کا بیان 11ویں پارے کے شروع سے 12ویں پارے کے ربع تک کی تلاوت پر مبنی ہے۔ 10ویں پارے کے آخر میں ان منافقین کا ذکر تھا جو اپنے کفر و نفاق کے سبب جہاد میں شرکت سے عذر کر بیٹھے۔ انہوں نے حیلے بہانے تراش کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے لی تھی، اور کچھ ایسے بھی متکبر منافق تھے جنہوں نے سرے سے کسی اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ چنانچہ یعتذرون الیکم سے ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد سے واپسی پر آپ کی خدمت میں حاضری دی اور عدم شرکت جہاد کے جھوٹے عذر تراشے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے بذریعہ وحی باخبر کرایا گیا اور فرمایا گیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ فضول اور جھوٹے عذر نہ تراشو، ہم تمہیں سچا نہ سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ موقع ملتے ہی منحرف ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ منافقین کے ذکر کے بعد مؤمنین کا بیان ہے کہ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام قبول کی اور وہ نیک لوگ جو ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد مسجد ضرار کا ذکر ہے جسے منافقین نے مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی اور وہ مسمار کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ 3 صحابہ کا ذکر ہے جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی تھی، ان کا مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما کر معاف فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی اسلام کے 3 اہم پہلو یعنی توحید، رسالت اور آخرت کی طرف مشاہدہ کائنات کے ذریعے توجہ دلائی گئی، اور اس کے ساتھ کچھ عبرت انگیز تاریخی واقعات و قصص کا ذکر کر کے ان مضامین و توحید، رسالت اور آخرت کو ذہن نشین کرایا گیا۔ چنانچہ فرمانے باری ہے کہ قرآن حکمت اور دانش کی کتاب ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک آدمی کو تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے، جو ان کی ہدایت قبول کرے گا فلاح پائے گا، منکرین کے حق میں کوئی شفاعت کام نہیں دے گی۔ اس کے بعد اللہ نے دوزخ کے عذاب سے ڈرایا اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی۔ ناشکرے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہر وقت اللہ کے حضور میں گڑگڑاتے ہیں، مگر جب ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور ان پر فضل فرماتے ہیں تو پھر یہی لوگ ایسے ناشکرے ہو جاتے ہیں گویا ان پر کوئی برا وقت پڑا ہی نہ تھا۔ آخر صورت میں فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے لیے فلاح کا باعث ہوگی، اور جو گمراہ رہیں گے ان کے لیے ان کی گمراہی تباہی کا سبب بنے گی۔ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہروں اور مختلف قسم کے عذابوں اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات اور جزا و سزا کا ذکر خاص انداز میں آیا ہے۔ آغاز صورت میں قرآن کریم کی آیات محکم اور صاف سے بیان سے کیا گیا ہے، پھر آگے چل کر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها سے فرمایا گیا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ پھر کائنات کو پیدا کرنے کی حقیقت بیان کی گئی۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے منکرین کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پیغمبر کی خود ساختہ کتاب ہے تو تم بھی اس جیسی صورتیں تصنیف کر کے لے آؤ اب اور اپنے مددگاروں کو بھی ساتھ میں لے لینا، یقیناً تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ ہم کو نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ہر حال میں اللہ سے لو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اترانے اور غرور کرنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔